تمام ناظرین کو عبدالخالق کی طرف سے السلام علیکم۔ ہاں تو دوستو، جیسا کہ آپ کی خواہش تھی کہ نیٹو آ گیا ہے اور امریکہ اس جنگ میں، یوکرین رشین جنگ میں شامل ہو، تو نیٹو کے اتحاد کے بعد اب آپ نے دیکھ لی ہے کہ پیوٹن جو ہے نا، اس نے ایٹمی حملے کا جو ہے دھمکی بھی دے دی اور اپنی فورسز کو جو ہے نا وہ تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا۔ تو جناب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے انسانیت کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس حد تک گر گیا تھا کہ ہم لوگ جنگ کو اور لوگوں کے مرنے پہ مذاق اڑاتے رہے، کہانیاں ڈالتے رہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کہاں سے آ جاتے ہو؟ آپ کے اندر انسانیت کہاں چلی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے مرنے پہ مذاق اڑا رہے تھے؟ جس پیوٹن کو آپ ہیرو بنا رہے تھے، آپ جانتے ہیں جس پیوٹن کے بارے میں؟ یہ ایک چیچنیا نام کا رشیا کے اندر ملک ہے۔ جب رشیا ٹوٹا تھا، یو ایس ایس آر ٹوٹی تھی، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سوویت ریپبلک یونین، ان یونین کی جتنی ریاستیں ٹوٹی تھیں ان میں سے ایک چیچنیا بھی ریاست تھی۔ وہ بھی، اس نے بھی علیحدگی کا اعلان کیا تھا، لیکن رشیا جو ہی سنبھلا اس نے چیچنیا کو دبوچ لیا اور 1996 سے لے کر 1999 تک جو ہے نا، یعنی کہ 1996 سے لے کر 1999 تک باقاعدہ جو ہے نا چیچنیا کے خلاف لڑتا رہا۔ چیچنیا کے جو آزاد پسند مسلم لیڈر تھے ان کو مارتا رہا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جو ہے مولانا صاحب جب دعا کرواتے تھے تو چیچنیا کی آزادی کی بھی دعا مانگتے تھے۔ بہرحال ہم لوگ تو وہ بھول گئے، ہم نے تو تاریخ سے کیا لینا دینا، ہم نے تو آج کو دیکھنا ہے۔ تو آج یہ ہے کہ یہ ملک جو یوکرین ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، اور بحیثیت انسان، بحیثیت جمہوریت پسند، ہمیں ایک آزاد ملک کی جو ہے نا اس کی سالمیت، اس کی اپنی جغرافیائی حدود کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عامر چار دوڑے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہمارا پڑوسی ہمیں کہے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ بھائی تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے، یا یوکرین کو کہنے والے کہ تم یہ نہیں کر سکتے؟ تمہیں اتنی سالمیت اپنی پیاری ہے تو تم اپنے اندر یہ جو آپ نے اندر کھوکھلی دیواریں ہیں، یا کھوکھلے جو آپ نے نعرے ہیں، یا جو آپ نے ارد گرد آپ نے اونچی اونچی جو عوام کو تقسیم کرنے کے لیے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، وہ ختم کر دیں۔ تو لیکن نہیں، ایک عامر شخص کی یہی تو جو نشانی ہے کہ وہ اپنی ذات تک سوچتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یوکرین جو ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے جو پریزیڈنٹ ہے شاید اس سے غلطی ہوئی ہے، یا وہ جغرافیائی حالات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، تو لیکن اس کی یہ بات 100% صحیح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، ہمارے بچوں کا ملک ہے، اور واقعی یوکرین انہی کا ملک ہے۔ بہرحال جو ہمارے فیس بک کی دوست تھے ان کے لیے عرض ہے کہ میرے بھائی، تم جو ہے امریکہ کو بیچ میں لانا چاہتے تھے، تو میرے بھائی آپ کو یہ شاید یہ نہیں معلوم کہ تھوڑا سا تاریخ کے جو ہے نا ورک جو ہے نا پیچھے کر کے دیکھ لیں کہ جو ورلڈ وار 1 تھی نا، جنگ عظیم اول، اس میں جو ہے نا امریکہ 1917 میں جو ہے کودا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح ورلڈ وار 2 میں بھی 1941 میں امریکہ آیا تھا، جبکہ اسے شروع ہوئے بہت سال گزر چکے تھے۔ بہرحال آپ کے لیے تو یہی ہے کہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے نا، وہ بحیثیت انسان لے کر آپ اپنی ذات سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو اکیلا لڑنا ہے۔ آپ ایز اے معاشرہ کسی معاشرے سے لڑ رہے ہیں تو وہ پورا معاشرہ لڑتا ہے۔ ہاں، عالمی برادری صرف سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ یہ اگر کوئی آ کر کسی اور کی جنگ میں کود پڑے تو یہ تو سیدھی سی عالمی جنگ ہوئی، اور عالمی جنگ کم از کم یوکرین کے لوگ یا یورپین لوگ تو یہ جنگ لڑ لیں گے۔ جس خطے میں ہم رہتے ہیں یا ہمارا ملک ہے، اس خطے میں اگر خدا نہ کرے کہ کچھ جنگ ہو تو ہمارے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں بچے گا، ہمارے پاس ہم سب کچھ ہی کھو دیں گے۔
کیونکہ ہمارے جو جغرافیائی حدود ہے یا ہماری جو زمینی پوزیشن ہے، میدانی علاقے، ہم کیسے یہاں پہ جو ہے نا کوئی حملہ جو ہے نا یہ زمین سہ سکتی ہے؟ ہاں، ان کے پاس تو بنکر ہیں، ان کے پاس انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں پہ، لیکن ہمارے ملک میں تو ایسی کوئی پوزیشن نہیں، اور دعا کرنی چاہیے یار کہ ایسا نہ ہو. لیکن ہمیں کیا، ہم نے تو وہ طنز میں، مذاق میں انسانیت کا مذاق اڑاتے رہے. او بھائیو، تم کہاں سے آ جاتے ہو؟ کیا انسان کے مرنے پہ ہنسنا چاہیے یا مذاق کرنا چاہیے؟ بہرحال ہم بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں. اس طرح یار آپ دیکھیں، آپ کی حکومت تھی یوتھیو بھائیوں، آپ کی حکومت تھی یہ 2018 سے، ٹھیک ہے. 2019 میں جو ہے نا کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی جاتی ہے. وہی کشمیر جو ہماری شاہراہ کا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف اس لیے آپ جمعے کے روز جو ہے وہ ترانے بجائیں گے، گانے بجائیں گے، اور یار یہ تو تم بھی لڑتے اور تمہارے پاس بھی فوج ہے. یہی ڈر تھا نا کہ جنگ چھڑ گئی تو کیا ہوگا. اسی طرح وہ کیا نام ہے، وہ مونچھوں والی سرکار جو آیا تھا، انڈیا کا انڈین پیلٹ، وہ اس کی کیا آپ نے کیا تھا؟ وہ بھی تو آپ کے ملک میں بم پھینکنے آیا تھا، وہ کوئی پھول پھینکنے نہیں آیا تھا، یا آپ کی وزیر اعظم کو جو ہے نا سلامی دینے نہیں آیا تھا. وہ بھی بم پھینکنے آیا تھا، آگ برسانے آیا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ٹھیک ہے پیلٹس نے اس کا جو ہے نا جہاز مار گرایا، جی بالکل قابل تعریف ہے. لیکن ایک جو ہے نا آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو ہیرو بنایا، اس کو چائے پلائی، پھر اسے جنگی قیدی بنانے کی بجائے، اس پہ ٹرائل کرنے کی بجائے کہ وہ آپ کے ملک میں کیوں آیا تھا، یہ آپ نے نہیں کیا. آپ اس کو چھوڑ کر آئے بارڈر تک. کیوں؟ یہی باتیں ہوتی ہیں میری جان، تھوڑا سا سمجھا کرو، سوچا کرو. ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. دنیا میں ہر ملک کرائے کے قاتل نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے آپ نے جو ہے نا امریکہ کی جنگ جو ہے افغانستان میں لڑی، سعودین جو جنگ ہے، ریالوں کی جنگ، ریالوں کے بدلے آپ نے آپ کو کرائے کے قاتل کے طور پہ پیش کیا. ایسا کہیں نہیں ہوتا. جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہ صرف آپ کی زبانی یا وہ سیاسی امداد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے تیسرا ملک تو یہ تو عالمی جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور خدا کرے ایسا نہ ہو. بہرحال جس راستے پر پیوٹن چل پڑا ہے، وہ یو ایس ایس آر میں جو کے جی پی تھی اس کا وہ اس میں کام کرنے والا ایک اہم عہدیدار تھا. تو میرے خیال میں اس کو پھر اس نے جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ وہی دوبارہ اسی راستے پہ کہ روس کی جو ہے نا پھر جو ہے وہ سرحدیں بڑھاتا جائے اور کلاں وہ پھر گرم پانیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے. پھر کیا ہے؟ اور یار ایسے نہیں ہوتا. دعا کریں کہ جو ہے یوکرین جو ہے نا یوکرینیوں کے پاس ہی رہے، اور ورلڈ وار 3 جو ہے نا یا عالمی جنگ کی طرف جو دنیا جس عالمی جنگ کے دہانے پہ پہنچی کھڑی ہے، اس سے رب العالمین جو ہے نا بچائے. یہی دعا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.